اور بغداد کے چوک سے مزدور لینے گیا۔ وہاں کچھ مزدور بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان پر نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ ماتھا بتاتا تھا کہ عبادت کا بہت خیال رکھتا ہے۔ چہرے بھی بہت کچھ بتاتے ہیں، چہروں میں بڑی رعنائی ہوتی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ بیٹا مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا مزدوری کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر۔ اس نے کہا کہ رکو، پہلے میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا بولو۔ اس نے کہا میری پہلی شرط ہے کہ باقی لوگ 4 دینار لیتے ہیں لیکن میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار یہ تو بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لو۔ اس نے کہا حضور میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی تو پھر آپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر کام کروں گا، لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کہ بہرحال میں شرطیں لگا کر جاتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ کام میں نے اسے بتایا، جو کام باقی مزدور پورا دن میں کرتے تھے اس نے 2 گھنٹوں میں مکمل کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ چائے پانی پر بھی تو آدھے پونا گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ ان کو بھی تو دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ بندہ جب کام شروع کرواتا ہے تو اور کام بھی نکل آتے ہیں۔ میں نے اسے اور کام بتا دیا تو وہ کرنے لگا۔ اس نے باہر مٹی نکال کے رکھی تھی تو ظہر کی اذان ہو گئی۔ وہ جانے لگا تو میرے بیٹے نے کہا کہ اسے برابر کر دو، پھر چلے جانا۔ اس نے کہا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ اور رسول کی سنتا ہوں۔ اور مسجد چلا گیا۔ نماز پڑھ کر آیا تو دوپہر کا وقت تھا، کھانا تیار ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ نہ آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر اسے لینے گیا، کام کچھ اور نکل آیا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ کہتا ہے کہ میرے پورے ہفتے کا خرچ 3 دینار ہے، میں 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ اور رسول کا ذکر میں گزار دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا اور اسے اگلے ہفتے لینے گیا۔ اسے کہا کہ چلو تو کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں نا؟ میں نے کہا یاد ہیں بھائی، ساتھ چل۔ وہ میرے پاس 3 ہفتے تک آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ آج نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بیمار ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگے بغداد میں موجود قبرستان کے پیچھے جو بستی ہے اس میں رہتا ہے۔ میں بستی میں گیا اور دروازے پر دستک دی تو کہا حضور آپ ہیں، اندر آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ میں اندر چلا گیا اور کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نے ہی آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ نہیں کرتے۔ میں قریب گیا تو اس نے کہا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار تھا، تپ رہا تھا۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا کہ نہ یہ کچھ پیسے رکھ لیں، اور ایک انگوٹھی نکالی اور کہا حضور آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کر صبح میرا جنازہ پڑھ کر دفنا دینا، اور دفن کرنے کے بعد یہ انگوٹھی لے کر عصر کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کے پاس چلے جانا اور اسے کہنا آپ سے ملنا ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو کہنا آپ کی ایک امانت ہے، تو وہ آپ کو اپنے پاس بلائے گا تو یہ انگوٹھی سے دے دینا، اور پھر
آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ فرمانے لگے کہ تیرا نام، تو کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی رب سے معافی مانگنی ہے، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے رب سے تنہائی میں کچھ وقت گزارنے دیں۔ میں آ گیا، لیکن اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہ دیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی صبح ہوئی میں جلدی سے اس کے پاس گیا، جب دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے۔ کہتے ہیں میں 2 آدمی لے کر گیا تھا جنازے کے لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جنازہ پڑھنے آ گئے۔ جنازہ پڑھا، دفن کیا، عصر کے بعد ہارون الرشید کے پاس گیا اور کہا آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس۔ اس نے اندر بلایا، میں نے اسے انگوٹھی دی۔ اس نے جب انگوٹھی دیکھی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہا کہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ میں اسے قبر پر لے گیا تو وہ لیٹ گیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ آپ کچھ بتا رہے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ تو میں نے کہا کہ تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا ہاں، وہ اللہ اللہ کرتا تھا اور بزرگوں کی محفل میں بیٹھتا تھا۔